شاہ صاحب ایک معاملہ اور کینالز کا معاملہ ہے اور اب یہ معاملہ طول بھی پکڑتا جا رہا ہے۔ پہلے تو ذرا یہ ہم اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کیا یہ وہی روایتی طور طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے جس طرح حریف جماعتیں حلیف جماعتیں اتحادی وہ کوئی نہ کوئی عذر بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے مطالبات منواتے ہیں، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، یا واقعی جو پیپلز پارٹی اب اس کاز کو لیڈ کر رہی ہے اور شاید پولیٹیکلی اس کو یہ لاس بھی ہو کہ وہ ایک صوبے کے مقصد کو بہت زیادہ کر رہی ہے، حالانکہ وہ قومی جماعت ہے، واقعتاً اتنا ماحول گرم ہے سندھ میں؟ دیکھیں، اس کے دو تین پہلو ہیں۔ نمبر ون تو یہ ہے کہ سندھ میں یہ مسئلہ بن چکا ہے اور بنا دیا گیا ہے یا بنا ہے، کہاں کوتاہی ہوئی، کیا وہاں کہ جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ آخر یہ معاملہ جو ہے ایک اجلاس میں جہاں آصف زرداری صاحب بھی موجود تھے، اگر یہ طے ہوتا ہے کچھ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، یا ایک سمری تیار ہوتی ہے، اور سمری ہے وہ نگران حکومت کے دور کی، اس کے بعد منظور موجودہ حکومت بھی کرتی ہے، اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو کیا یہ سوچا نہیں گیا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے پانی کا جو ہمیشہ ایک سینسٹیو ایشو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں بھی لیا جائے اور عوام کو بھی اعتماد میں لیا جائے، عوام کو بھی اس کے فوائد بتائے جائیں ان کینالز کے، تاکہ کوئی شخص، کوئی قوم پرست جماعت، کوئی سیاسی جماعت، کوئی قومی جماعت اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ یہ میرا خیال ہے نہیں سوچا گیا، یہ فرض کر لیا گیا کہ یہ چونکہ قومی مفاد کا، عوامی مفاد کا معاملہ ہے، زمینیں آباد ہو رہی ہیں، بنجر زمینیں، اور اس کے فوائد جو ہیں وہاں فصلیں اگائی جائیں گی، وہاں سبزیاں کاشت ہوں گی، پھل کاشت ہوں گے، عوام کو فائدہ ہوگا، فوڈ سیکورٹی کے جو ہمیں پرابلم ہے اس میں ہمیں ان سے نمٹنے میں مدد ملے گی، تو اس لیے بس ٹھیک ہے کر لیں۔ لیکن یہ پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی سے پہلے یہ مسئلہ وہاں کی قوم پرست جماعتوں نے اٹھایا، اور اس میں پھر جو حکومت کے سیاسی مخالفین تھے ایک ایک کر کے شامل ہوتے چلے گئے، اور چونکہ سندھ کی بڑی جماعت جو ہے یا حکمران جماعت پیپلز پارٹی ہے، تو اس کے جو مخالفین تھے انہوں نے بھی اس کو بڑھ چڑھ کر اٹھایا ایشو کو، اور اس حد تک اٹھا لیا یا عوامی مسئلہ بنا دیا۔ اب یہ کوئی شخص یہ کہے نا جی وہ چند مفاد پرست، جیسا ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، چند مفاد پرست ہیں، چند لوگ، نہیں، اب یہ عوامی مسئلہ بنا دیا گیا۔ اگر جی ڈی اے، تمام قوم پرست جماعتیں، وہاں کی مذہبی جماعتیں بھی، جے یو آئی ایف جیسی جماعت جو ہے وہ بہرحال ایک قومی جماعت ہے اور اس کا یہ کینالز کوئی ایشو نہیں ہے، اگر وہ بھی اس پر دھرنے دے رہی ہے، سڑکیں روکی جا رہی ہیں، ٹرینیں روکی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ایشو تو ہے نا، یہ بن گیا ہے، بنا دیا گیا۔ اور پیپلز پارٹی دباؤ میں ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو اس کے اپنے سیاسی نقصان ہوتا ہے، تو اب وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ غلط یا صحیح اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے آج جو لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ اول تو اتنا اس معاملے کو جتنا آپ تاخیر کریں گے، جتنا اس کا وہ لٹکائیں گے، اس کی وجہ سے جو ریاست کا یا حکومت کا نیریٹو ہے کمزور ہوگا اور مخالفین کا نیریٹو مضبوط ہوگا۔ اس میں تاخیر ہونی نہیں۔ جب یہ ایشو سامنے آیا تھا اسی وقت وزیر اعظم کو اس میں پہل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطہ کیا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کی ہدایت پہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کو ہم حل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے خود اس معاملے کی حساسیت کو سمجھا ہے، اور رانا ثناء اللہ جو کارسپونڈنس شرجیل میمن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی ہدایت پہ کر رہے ہیں، اور وہ رپورٹ بھی نواز شریف کو ہی کر رہے ہوں گے، کیونکہ حکومتی سطح پہ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شرجیل میمن صاحب وزیر اطلاعات ہیں وہاں کے، ان سے رابطے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے وہ کوئی بہتر اس کو سمجھتے ہوں گے سبجیکٹ ہوگا۔ تین لوگ ہیں امپورٹنٹ پیپلز پارٹی میں یا سندھ کی سطح پر پیپلز پارٹی میں، صدر زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں۔
شرجیل میمن صاحب تو پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جو ان کو انسٹرکشن مراد علی شاہ صاحب دیتے ہوں گے یا ان کو بلاول بھٹو صاحب دیتے ہوں گے یا زرداری صاحب دیتے ہوں گے، اس کے مطابق پریس کانفرنس کرنی ہے انہوں نے۔ فیصلہ کون حیثیت تو ان کی نہیں ہے، ان سے کیوں رابطہ ہو رہا ہے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کل بھی ان سے رابطہ ہوا، آج بھی ان سے رابطہ ہوا، تو یا تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے یا زرداری صاحب نے ان کو اختیار دیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ یہ رابطہ ہونا چاہیے نواز شریف اور زرداری کے درمیان، یہ رابطہ ہونا چاہیے جناب شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان، یا شہباز شریف صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کے درمیان۔ لیکن یہ تو ایک فریق ہے نا اس مسئلے کا، سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی، باقیوں کو کیوں آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ اب آپ ارشاد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے، دیکھیں ٹیکنیکل پہلو تو اپنی جگہ ہیں، 1992 کا واٹر ریکارڈ بھی اپنی جگہ ہے۔ میں تو آپ کو پہلے دن جب یہ کہا تھا کہ یہ 92 کا واٹر ریکارڈ پہ کیوں نہیں آتے، وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے مطابق سندھ کا پانی پہلے بھی اس کو ملتا تھا، اب بھی ملے گا۔ لیکن کیا اس پہ سیاسی جرگہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ خالی پیپلز پارٹی تو سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، وہ ایاز لطیف علی جو صاحب ہیں، انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، JUI کا آپ نے ذکر کیا، سانگڑ میں ان کا بڑا تگڑا ایک اثر ہے، جماعت اسلامی ہے کراچی کے اسپیکٹ سے دیکھا جائے۔ اس پہ سیاسی جرگہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو ایک APC بلانی چاہیے جس میں یہ سب ہوں۔ ایٹ اے ٹائم APC نہ بلائیں لیکن ان لوگوں کو بلائیں، ایک تو جو ایکسپرٹ ہیں وہ ان کو بریف کریں کہ جی اصل ایشو کیا ہے، پرسیپشن کیا ہے، ریالٹی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو مطمئن کیا جائے کہ جی ان کینال سے کسی علاقے کی جو ہے حق تلفی نہیں ہوتی، کسی صوبے کی حق تلفی نہیں ہوتی، اور اس سے فائدہ ہے وفاق کا بھی اور چاروں صوبوں کا بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے مطمئن۔ دوسرا یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ کس مرض کی دوا ہے، وہاں بھی اس مسئلے کو اس کو لے جایا جائے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ایک فورم ہے، انہی مقاصد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، آپ وہاں اس کو ڈسکس کریں۔ اب یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اتحادی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہم نے اپنے سینگوں پہ اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، ہماری وجہ سے قائم ہے، ہم تھوڑا سا پیچھے ہوں گے تو یہ حکومت ختم ہوگی۔ جبکہ مسلم لیگ نون والے جواباً یہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ کے تو دیکھیں، وہ دن ہم بھی دیکھیں کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے آپ۔ لیکن یہ خیر، لیکن بجائے اس کے کہ یہ معاملہ بیٹھ کے طے کر لیا جائے، دو اتحادی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے طے کریں، گیلری سے کھیلا جا رہا ہے، پبلک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ایک دن شرجیل میمن صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں ادھر سے، عظمی بخاری صاحب